أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، کہ اگر مرنے والے کے دونوں والدین زندہ ہوں اور اس کی اولاد کوئی نہ ہو تو اللہ کا فرمان ہے دونوں والدین کو فرمایا چھٹا حصہ ملے گا. إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہو اور دونوں کے والدین بھی زندہ ہوں تو پھر والدین کو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی وارث ہوں تو پھر مرنے والے کی والدہ کو فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، کل مال کا تہائی حصہ مل جائے گا اور باقی دو حصے وہ والد کو مل جائیں گے. آگے اللہ کا فرمان فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر مرنے والے کے اولاد تو نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں پھر بھی والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا. اور آگے اللہ کا فرمان یہ ساری جو وراثت کی تقسیم ہوگی من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کے ادا کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے وصیت کی ہو، اگر او دین، یا اسی طرح اگر اس پر کوئی قرض ہے تو قرض کے ادا کرنے کے بعد یہ وراثت کی تقسیم ہوگی. آگے اللہ کا فرمان آباؤکم و ابناؤکم، کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہارے لیے ان میں سے کون زیادہ نفع کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے تم یہ نہیں جانتے، اس لیے فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی جاننے والے بھی ہیں، حکیم حکمت والے بھی ہیں. پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے بیان فرمائے تھے. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اب تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، یعنی تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہارے لیے یہ بیان کرتا ہے کہ کیسے تم نے وراثت تقسیم کرنی ہے. پہلا اصول تو یہ فرما دیا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کو دو عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا، یعنی آدمی کو جو ہے ڈبل ملتا ہے. اسی طرح اگر آدمی کے یعنی بیٹے بیٹی ہیں، بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹے کو ڈبل ملے گا. اسی طرح کوئی بھائی فوت ہو جاتا ہے، پیچھے بہن بھائی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، والدین نہیں ہیں تو بھائی کو ڈبل ملے گا، بہنوں کو جو ہے ایک حصہ ملے گا ان کے مقابلے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ بیٹا اس کا کوئی نہیں ہے، پیچھے بیٹیاں ہی ہیں، صرف عورتیں ہی اس کی وارث بن رہی ہیں اور دو سے زیادہ ہیں،
تو فرمایا ان کو کل مال کا 2/3 ان کو مل جائے گا، کل مال کا جو 2 حصے ہوں گے وہ ان کی بیٹیوں کو دے دیا جائے گا، باقی جو 1 حصہ بچے گا وہ اور قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر کسی کی 1 ہی بیٹی ہو اور بیٹا کوئی نہ ہو تو اس کو مرنے والے کا جو کل مال ہے اس کا آدھا مل جاتا ہے، باقی اور وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ تو عورتوں کا تھا کہ ان کو کتنا حصہ ملے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے والدین کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ کوئی آدمی مر جائے اور اس کے والدین زندہ ہوں۔ اگر مرنے والے کے والدین زندہ ہوں اور اس کی مرنے والے کی اولاد بھی ہو تو دونوں اگر والدین زندہ ہوں تو دونوں کو چھٹا حصہ ملتا ہے کل مال کا۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر اس کی اولاد کوئی نہیں، شادی نہیں ہوئی تھی یا شادی ہوئی تھی اولاد کوئی نہیں ہے اس کی اور کوئی وارث نہیں ہے، صرف والدین ہی اس کے وارث بن رہے ہیں تو ماں کو جو ہے کل مال کا جو ہے 1 حصہ مل جائے گا۔ 3 حصے کریں گے، 1/3 ماں کو مل جائے گا، باقی جو 2 حصے ہوں گے وہ باپ کو مل جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر مرنے والے کی پہلی صورت تو یہ تھی کہ مرنے والے کی اولاد بھی ہے، والدین بھی زندہ ہیں، تو والدین کو چھٹا حصہ دے کر باقی جو اولاد اگر بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں 1/2 کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے۔ اگر اولاد نہیں ہے صرف والدین ہی وارث بن رہے ہیں تو ماں کو کل مال کا 1/3 حصہ دے دیا جائے گا، 2/3 والد کو دے دیا جائے گا۔ اور اگر مرنے والے کے ان کان لہو اخوۃ بھائی بھی ہوں اور والدین بھی ہیں تو پھر والدہ کو جو ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ چھٹا حصہ ملے گا، اس صورت میں بھی چھٹا حصہ ملے گا، باقی جو 5 حصے ہوں گے وہ والد کو ملیں گے، بھائیوں اور بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ یہ ساری جو وراثت کی تقسیم کرنی ہے یہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو ادا کرنے کے بعد وراثت تقسیم کرنی ہے، یا اسی طرح مرنے والے کے اوپر کچھ قرض ہے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، قرض ادا کرنے کے بعد جو ہے پھر یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے، پہلے اس کے تجہیز و تکفین کا خرچہ، اس کے بعد کوئی اس پر قرض ہے وہ ادا کیا جاتا ہے اس کے مال میں سے وراثت میں، اس کے بعد اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ کل مال سے نہیں صرف 1/3 مال سے وہ ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ وراثت تقسیم ہوگی، اور فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ والدین کو زیادہ ملنا چاہیے، بیٹوں کو زیادہ ملنا چاہیے، اپنی رائے ہو سکتی تھی۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے والدین یا بیٹے تمہارے لیے نفع پہنچانے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہیں یا بیٹے ہیں یا والدین ہیں، تمہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، اس لیے اللہ نے اپنی خود جو ہے طرف سے ان حصوں کو تقسیم فرما دیا۔ اب ان کے اندر آدمی کو تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے، جو حکم ہے اللہ نے جو بیان کر دیا اسی کے مطابق۔ اور والدین کی جو وراثت ہوتی ہے یہ والدین کی وفات کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں کوئی بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا مجھے میرا حصہ دے دو، بیٹی نہیں کہہ سکتی میرا حصہ دے دو۔ جو وراثت ہے یہ تو مرنے کے بعد ہے، جب آدمی مر جائے گا اس کے بعد وراثت۔ زندگی میں کوئی آدمی اپنی اولاد کو وراثت دینا چاہے دے سکتا ہے، منع کوئی نہیں ہے، جب تک آدمی خود مالک ہو۔ المالک فی ملکہ یتصرف کیف یشاء، آدمی مالک ہے، اپنے ملک میں جیسے چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے، وہ بیٹوں کو دے دے، بیٹیوں کو دے دے، کسی اور کو دے دے، ابھی اس کو اختیار ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر وہ وراثت تقسیم ہوگی، پھر وہ اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں زندگی میں ہی والدین سے مطالبہ شروع کر دیتے ہیں ہمیں وراثت میں حصہ دو، ہمارا جو ہے مکان میں جو حصہ بنتا ہے وہ دو، اس طرح وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وراثت تو انہیں تب ملے گی جب وہ والدین فوت ہو جائیں گے۔ والدین زندہ ہیں، ابھی وراثت کا کوئی بیٹا بیٹی یا کوئی بھی وارث مطالبہ نہیں کر سکتا، وراثت تو بنے گی ہی تب
جب آدمی فوت ہو جائے گا اس کے بعد وراثت ہاں ویسے اگر آدمی چاہے زندگی میں تقسیم کرنا اپنے بچوں میں، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن پھر یہ حکم ہے کہ پھر برابر برابر تقسیم کرے، سب کو برابر برابر دے دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق